جی پڑھ لیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما بس جب داخل ہو گیا علی یوسف پر آوا تو یوسف نے اتارا ٹھکانہ دیا الیہ اپنے پاس ابویہ اپنے والدین کو. وقال ادخلوا اور کہا کہ داخل ہو جاؤ مصر میں انشاء اللہ ہو اگر اللہ نے چاہا آمینین اطمینان کے ساتھ. اصل میں یوں ہے وقال ادخلوا آمینین وقال ادخلوا مصر آمینین انشاء اللہ. ٹھیک ہے انشاء اللہ کس کے متعلق ہے؟ آمینین کے. ورفع اور اٹھایا ابویہ اپنے والدین کو علی العرش تخت پر. وخروا لہ اور وہ گر پڑے یوسف کے لیے سجداً سجدے کی حالت میں سجدہ کرتے ہوئے. وقال اور حضرت یوسف نے کہا یا ابت اے میرے ابا جان ھذا یہ تأویل رؤیایا میرے خواب کی تعبیر ہے من قبل اس سے پہلے. قد تحقیق جعلها بنایا اسے ربی میرے رب نے حقا سچا. وقت اور تحقیق احسن بھی احسان کیا میرے ساتھ. ٹھیک ہے. اذ اخرجنی جب نکالا مجھے من السجن جیل سے. وجاء بکم اور لے آئے تم کو من البدو صحرا سے جنگل سے. من بعد اس کے ان نزغ الشیطان کہ پھوٹ یا فساد ڈالا شیطان نے بینی اور بین اخوتی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. ان پھوٹ ڈالنا ہاں فساد ڈالنا. ٹھیک ہے. میرے اور میرے بھائی کا ان ربی بے شک میرا رب لطیف باریک بین ہے. لما یشاء جیسے وہ چاہتا ہے. انہ بے شک مولانا هو العلیم وہ بہت جاننے والا حکیم بہت حکمتوں والا ہے. ربی اے میرے رب قد آتیتنی تحقیق آپ نے دی مجھے من الملک بادشاہت. وعلمتنی اور آپ نے سکھایا مجھے من تأویل احادیث باتوں کا مطلب. فاطر السماوات والارض اے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے. انت ولی آپ میرے ولی ہیں میرے دوست ہیں. پھر دنیا اور آخرت میں توفنی آپ موت دی مجھے مسلمن اسلام کی حالت میں. والحقنی اور ملا دے مجھے بالصالحین نیک لوگوں کے ساتھ. ذالک یہ من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے ہیں. نوحیہ الیک جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف. وما کنت لدیہم اور آپ نہیں تھے ان کے پاس. اذ جب اجمعوا امرهم انہوں نے پختہ کیے اپنے
معاملے اپنی بات کو وہم یمکرون، اس حال میں کہ وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے. وما اکثر الناس، اور نہیں اکثر لوگ، بمؤمنین، ایمان لانے والے، ولو حرصت، اگرچہ آپ حریص ہو، آپ کو لالچ ہو، حرص ہو. وما تسألهم، اور آپ نہیں مانگتے ان سے، علیہ، اس تبلیغ پر، من اجر، کوئی اجر. ان ہوا، نہیں ہے، الا ذکر، نہیں ہے، ہوا ضمیر سے مراد کیا؟ قرآن. الا ذکر للعالمین، مگر یاد ہے، للعالمین، جہان والوں کے لیے. وکأین، اور کتنی ہی، من آیت، نشانیہ، فی السماوات والارض، آسمان میں اور زمین میں، یمرون علیہا، کہ جو گزرتے ہیں یہ لوگ ان پر، وہم عنہا معرضون، اور وہ ان سے اعراض کرنے والے ہیں. وما یؤمن اکثرهم، اور نہیں وہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہیں. افامنوا، ذرا غور سے دیکھنا اس کو، سب اس کی طرف غور سے دیکھو. وہ پھر انکار کرتا ہے، مانتا نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، فوراً انکار کرے گا کہ نہیں. سارے اس کی طرف دیکھو تاکہ آپ لوگ گواہ رہو. وہ انکار کرے گا کہ نہیں، مطلب نہیں سوئے ہوتے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا چل رہا ہے. سوئے ہوئے سب نے دیکھا، میں سچ کر رہے ہیں غلط. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. جاگ رہے تھے نا، جاگ رہے تھے. پوری کلاس نے آپ کو دیکھا، تا حکم ثانی تو کھڑا رہے گا، تا حکم ثانی، تا حکم ثانی. کل اس نے انکار کیا نا، ایسے میری طرف دیکھو، میں سوئے نہیں تھا، مجھے جھوٹ بول رہے ہیں آپ. سب کو میں نے دیکھا ہے، ابھی تم سوئے ہوتے، سب نے آپ کو دیکھا. افامنوا، کیا بس وہ امن میں ہو گئے، اطمینان ہو گئے اس بات سے کہ ان تأتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس، غاشیۃ، ڈھانپنے والی چیز، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، او تأتیہم، یہ آئے ان کے پاس، الساعۃ، قیامت، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہ ہو. انسان تمہیں بنتا نہیں ہے، تیرے پر نظر ہے، میں بھی دیکھ رہا تھا تجھے بھی، یہ سارے ساتھ والے بھی دیکھ رہے تھے. اب ایک گواہ ہے جس میں ایک دفعہ پہلے لاسٹ آخری چانس دے چکا ہوں، ساتھ والے بھی تیرے دیکھ. قل ہذہ، آپ کہہ دیجئے، ہذہ، یہ ملت، سبیلی، میرا راستہ ہے، ادعو، میں پکارتا ہوں ادھر اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، بصیرت پر، دلیل کے ساتھ، انا، میں، ومن، اور وہ اتباعی، جنہوں نے میری پیروی کی ہے. اور سبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ کی ذات، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے. وما ارسلنا قبلک، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مرد، نوحی الیہم، ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف، من اہل القری، بستیوں والوں میں سے. افلم یسیروا، کیا نہیں چلے پھرے وہ، فی الارض، زمین میں، فینظروا، بس دیکھتے، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے. ولدار الآخرۃ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا. افلا تعقلون، کہ بس تم عقل نہیں رکھتے. حتیٰ، یہاں تک، اذا، جب، استیأس الرسل، مایوس ہو گئے پیغمبر، وظنوا، اور انہوں نے گمان کر لیا، انہم قد کذبوا، کہ بے شک ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، جاءہم، تو آئے ان کے پاس، نصرنا، ہماری مدد، فنجی، بس نجات دی گئی، من نشاء، جن کو ہم چاہتے تھے. ولا يرد بأسنا، اور نہیں ٹالا جاتا ہمارے عذاب کو، علی القوم المجرمین، مجرم قوم سے. لقد کان، البتہ تحقیق ہے، فی قصصہم، ان کی قصوں میں، عبرت،
الباب عقل والوں کے لیے. ما کان حدیثا نہیں ہے یہ بات یفترا گھڑی ہوئی، ولیکن تصدیق الذی لیکن تصدیق ہے اس ذات کی، ولیکن تصدیق الذی میں لیکن تصدیق ہے، ولیکن تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے. وتفصیل کل شیء اور تفصیل ہے ہر چیز کی، وہدی اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت لقوم یؤمنون مومن قوم کے لیے ہے. اچھا جی، تو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ کرتا لے آئے، یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈالا گیا آپ کے مبارک چہرے پر حضرت یعقوب کے، تو بینائی آ گئی، سمجھ آ گئی. اس کے بعد بچوں نے اپنا قصور مان لیا اور حضرت یعقوب سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں، مغفرت طلب کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی میں تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کون سے وقت کا حضرت یعقوب نے انتظار کیا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اتونی باہلکم اجمعین کہ تم سب میرے پاس آ جاؤ، سب گھر والوں کو لے آؤ. تو یہاں سے کنعان سے یہ قافلہ نکل پڑا. ٹھیک ہے، تو فرماتے فلما دخلوا علی، یہ شہر تھا اس وقت مصر کا جو دارالخلافہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ نام تھا اس کا رامسیس. ٹھیک ہے، جشن کا شہر اس کو کہتے تھے. تو جب یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ والدین آ رہے ہیں بھائی، تو شہر سے باہر شاندار استقبال کیا ان کا. وہاں پہ کیمپ لگا، خیمے لگائے. تو فلما دخلوا علی یوسف، جب یوسف بس داخل ہو گئے یعنی وہاں پہ پہنچے، آبا میں پہلے اس کا جب وہ بتا چکا ہوں، اصل میں کیا تھا وایا. ٹھیک ہے، دو ہم سے پہلے متحرک دوسرے ساکن، تو آمنہ والا قاعدہ جاری وجوبی طور پر دوسرے کو الف سے بدل دیا. پھر آخر میں ٹھیک ہے یا متحرک مقبل مفتوح، تو قال با والے قاعدے کے مطابق اس کو الف سے بدل دیا آبا ہو، باب فعال سے آبا یوری. تو ٹھکانہ دیا اپنے والدین کو اپنے پاس، اور کہاں کہ مصر میں داخل ہوا. اچھا، کچھ دن وہاں پر قیام کیا باہر. ٹھیک ہے جی، اور والدین کے لیے مخصوص خیمہ وغیرہ لگا چکے تھے اور اپنے بھائیوں کے لیے الگ الگ. تو اس کے بعد پھر فرمایا ادخلوا مصر، اب مصر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ آمین، اگر اللہ نے چاہا. تو میں نے آپ کو بتایا ادخلوا مصر آمینین انشاءاللہ. آمینین یہ حال ہے ادخلوا میں واو ضمیر سے، اور انشاءاللہ یہ جو ہے نا متعلق ہے کس کے؟ آمینین کے. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہی؟ تو فرمائے داخل ورفع ابویہ علی العرش. اس کے بعد مصر میں جب پہنچے تو وہاں پر شاندار استقبال ہوا. وہاں پر یوسف علیہ السلام نے تخت تیار کر رکھا تھا. ٹھیک ہے، تو والدین کو بٹھایا تخت پر مخصوص جگہ پر اوپر، اور نیچے اپنے بھائیوں کو بٹھایا. سمجھ آ گئی؟ تو فرماتے ہیں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. سجدًا یہ حال ہے کس میں؟ خرو کے واو ضمیر سے. سب گر پڑے، خرہ مبنی سرا سے گرنا، گر پڑے سجدے سب نے سجدہ کیا. اچھا، یہاں پہ والدین ہیں. دیکھیں ہم نے یہ بات پڑھی ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت بنیامین کے پیدائش کے ساتھ انتقال کر گئی تھی. تو ابوئی سے مراد پھر کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابوئی سے مراد یہ ایک تو یعقوب علیہ السلام ہے، اور
دوسرا جو ہے وہ ان کی خالہ مراد ہے کہ جس کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح کیا تھا ان کی والدہ کے انتقال کے بعد، تو یہ خالہ بھی ہے اور ستھیلی ماں بھی ہے، تو وہ بھی والدہ کے حکم میں ہے، اس لیے ان کو ابوین کہا۔ سمجھ آ گئی؟ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بات کہ ان کی والدہ انتقال کر گئی تھی حضرت بنیامین کی پیدائش کے ساتھ، یہ تاریخی روایت ہے، کوئی صحیح روایت یہ بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو دوسری روایت یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں وہ زندہ تھی۔ سمجھ آ رہی؟ وہ زندہ تھی، وہ ساتھ تھی، تو حقیقی والدین ہو گئے دونوں۔ تو سجدہ کیا، وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اور کہا بجال یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو پہلے میں نے دیکھا تھا، خواب میں نے دیکھا تھا، بالکل چھوٹا تھا۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، 11 ستارے سورج اور چاند کو میں نے دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ خواب ہے 11 بھائی اور والدین، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ تعبیر ابھی ضروری نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر پوری ہو جائے جلدی، اب تقریباً یہاں پر 40 سال بعد پوری ہو رہی ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ خواب کی تعبیر جس کو اللہ تعالیٰ نے قد جعلها ربی حق، اللہ تعالیٰ نے سچا قرار دے دیا۔ اچھا، تو یہاں پر تو ہے کہ بھائیوں نے اور والدین نے سجدہ کر لیا۔ تو سجدے سے کیا مراد ہے؟ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں سجدے سے مراد تھوڑا سا جھکنا ہے، سر ذرا جھکانا ہے۔ یہ جو ہے نا پہلے شریعتوں میں اس طرح سلامی دیتے ہوتے تھے، اب سلامی دیتے تھے اس طرح کہتے تھے، اس طرح کرتے تھے، اور یہ ان کے ہاں جائز تھا، یہ مراد ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سجدے سے مراد سجدہ ہی ہے، بالکل مکمل سجدہ کرنا، گر پڑنا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جائز تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والا دیکھیے سجدہ جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت تو کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا، سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ شرک ہے کسی اور کی سجدہ کرنا۔ البتہ سجدہ تعظیم پہلے شریعتوں میں جائز تھا، ہمارے شریعت میں اس سے منع کیا گیا، ہر وہ چیز جو شرک کی طرف لے جا سکتی ہو اس سے منع کیا گیا، عبادت کے لیے نہ بھی ہو تب بھی ممنوع ہے۔ تو یہ سجدہ تعظیم تھا اور پہلے شریعتوں میں جائز تھا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا فرشتوں سے، تو وہ بھی سجدہ تعظیم تھا، سجدہ عبادت تو نہیں تھا، سجدہ عبادت تو ہو ہی نہیں سکتا، مخلوق کے تو صرف خالق اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کی گنجائش تھی۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اچھا جی، آگے فرماتے وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن۔ احسنہ یہ اس میں تفصیل نہیں ہے بلکہ باب فعال سے ہے، فعل ہے، ٹھیک ہے۔ احسن یحسن احسانا، احسان ہم تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو احسان مصدر ہے نا، سمجھ آ رہی؟ تو واحد غائب کا، واحد مذکر ماضی غائب کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا، بھلائی کی، جب مجھے نکالا
جیل سے، وجاء بکم اور لایا تمہیں، من البدو صحرا سے، بدو بادیہ بداوتن، سمجھ آ گئی؟ یہ سب صحرا جنگل کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نزغ ینزغ مبنی ثلاثی کہ شیطان نے فساد ڈھالا، ٹھیک ہے، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ دیکھیں یہاں پر بھی کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں کی بھائیوں کے بارے میں، بلکہ صاحب کام منسوب کیا شیطان کی طرف۔ یہ شیطان نے کیا، شیطان نے کروایا، ہلکا سا بھی نہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا تھا لیکن میں تمہیں معاف کرتا، یہ بھی نہیں کہا، اشارتاً بھی نہیں کہا۔ ہاں اللہ کا شکر ادا کیا، بس اللہ کا شکر ادا کیا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہوتے اخلاق۔ سمجھ آ گیا؟ ہمارا تو کینہ اون سے بھی زیادہ سخت ہے، ضد اون سے بھی زیادہ سخت ہے، ہم چھوڑتے نہیں، پھر چھوڑتے کہاں ہیں؟ پھر بار بار اس کا تذکرہ کرنا، اس بات تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا نا، یہ کیا تھا تم نے میرے ساتھ، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تم نے میری جائیداد پر قبضہ کیا تھا نا، سمجھ آ رہے کہ نہیں یار؟ تم چھوڑتے کہاں ہے؟ تم نے نہیں رشتہ دیا تھا نا مجھے بیٹے کا، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سال ہاں سال تک پھر دشمنیاں چلتی رہتی، اس سے بھی بڑا بھی کوئی مطلب نقصان ہو سکتا ہے جو کسی کو پہنچائے۔ تو فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے، جو بھی چاہتا ہے بے شک وہ بہت جانے والا، بہت حکمتوں والا ہے۔ رب قد آتیتنی، اے میرے رب، آتیتنی باب فعال سے واحد حاضر کا صیغہ ماضی کا، آپ نے مجھے بچات دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور آپ نے مجھے باتوں کا مطلب سکھایا، یعنی خوابوں کی تعبیر۔ سمجھ آ گئی؟ فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کے پیدا کون ہے؟ فاطرہ، یہ منصوب کیوں ہے؟ تو اس میں دو قول ہیں، ایک قول تو یہ کہ منصوب ہے ربی، جو ربی ہے نا، ربی شروع میں بالکل اس کے لیے صفت ہے، تو وہ منادا کیا ہے؟ مضاف، اور آپ لوگوں نے یا ربی، منادا مضاف کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو اس کی صفت ہے، یہ بھی منصوب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور دوسرا یا اصل میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بھی منادا ہے، یا یہاں پر محذوف ہے، یا فاطر السماوات والارض، یہ بھی منادا ہے، مضاف ہے، جو اس وجہ سے منصوب ہے۔ اصل میں یہ تھا، سمجھ آ گئی نا؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں۔ توفانی، توفا کون سا صیغہ ہے جی؟ امر کا، واحد حاضر کا صیغہ ہے، تتوفا سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ تتوفا، توفا یا توفا، تتوفا، پھر اس سے توفا آخر سے کیا کر دیا؟ توفا، یوں سے کیا کر دیا؟ توفا ہی ہوتا ہے یا متحرک قبل مفتوح یا کو الف سے بدلا تھا، تو عمل کی وجہ سے الف کو آخر سے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، تو توفانی۔ سمجھ آ گئی؟ توفانی مسلمہ، یہ توفانی
مسلمن جو ہے، مسلمن حال ہے کس سے؟ جو یا ضمیر ہے نا یا متکلم، اس سے مضر حال ہے، مجھے وفات دے موت اسلام کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ملا دے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ۔ جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہو گیا۔ اب آخری جملہ ارشاد فرمایا، وہ ذرا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری جملہ کیا فرمایا؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کیا مجھے ملا دے نیک لوگوں کے ساتھ، اسلام کی حالت میں موت دے دے۔ پیغمبر بھی یہ دعا مانگ رہا ہے، اسلام کی حالت میں موت دے دے اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ ہر پیغمبر نے یہ دعا مانگی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ یہ کتنی بڑی غنیمت ہے کہ پیغمبر یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدرسے کا ماحول دیا ہوا ہے، نیک ماحول دیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الشکر نفل پڑھا کرو، اللہ کا بڑا انعام ہے، اور یہ دعا مانگا کرو، اللہم الحقنی بالصالحین، اللہم ادخلنی فی عبادک الصالحین۔ یہ دعا روز مانگا کرو، پیغمبر مانگتے تھے، سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ روز یہ دعا مانگا کرو، روز۔ اچھا جی، آگے دیکھ لیجیے، ذالک، ذالک آ گیا، ذالک آ گیا کہ نہیں؟ آپ کو تو ذالک کا پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ، آپ کو تو پتہ ہے، آسان ہے، سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ اس میں اشارہ آپ کو پتہ ہے، اس میں اشارہ، اس میں کیا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر نہ عبداللہ اشرف کو پتہ ہو، اس سے پتہ کر لیں جی، اگر نہ اس کے دوست سے پتہ کر لیں۔ آپ کے دوست کو پتہ ہے کہ نہیں؟ ذالک، ذالک، یہ سارے جو واقعات گزرے، یہ سورہ یوسف میں یہ واقعات، یہ من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے، نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے آپ کی طرف، کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، ہم وحی کر رہے ہیں۔ وما كنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ اجمعوا امرهم، جب انہوں نے پختہ کی اپنی بات کو، وہم یمکرون، اس حال میں، وہم یمکرون، جملہ حالیہ کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ یعنی جب انہوں نے خفیہ تدبیر کی کہ یوسف کو کنویں میں ڈالنا ہے، پھر کنویں میں ڈالا، تو اس بات کا علم بھائیوں کے علاوہ اور کس کو تھا؟ تو والد کو بھی نہیں تھا نا، تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ کس کو تھا پتہ؟ یہ کس کو پتہ نہیں تھا؟ وہاں پہ کون سا سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی؟ اچھا فوٹیج آ گئی تو پھر جو باتیں جو ہے وہ تو ویسے نہیں آتی، آج کل بعض کے باتیں بھی آتی ہیں، تو کیسے پتہ چلا؟ اللہ نے بتایا، سمجھ آ گئی؟ انہوں نے سوال کیا تھا نا، میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں کہ یہ جو ہے نا، یہ لوگ بنی اسرائیل کیسے مصر پہنچے، سوال ہوا تھا تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا جی، وما اکثر الناس بمؤمنین ولو حرصت، سمجھ آ گئی؟ اکثر الناس یہ اسم ہے ماں کا، بمؤمنین یہ خبر ہے، ولو حرصت یہ اسم اور خبر کے درمیان جملہ معترضہ ہے، سمجھ آ گئی؟ اگرچہ آپ کو لالچ ہو، آپ کو حرص ہو، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں،
ہدایت پر اکثر لوگ نہیں ہوں گے، ہدایت پر کم لوگ ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس لیے اللہ کا شکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وما تسألهم علیہ من اجر، آپ نہیں مانگتے ان سے اس پر، اس تبلیغ پر کوئی بھی اجرت نہیں مانگتے۔ ان ہوا، میں نے آپ سے عرض کیا، ہوا زمین لوٹ رہی کس کی طرف؟ قرآن کی طرف۔ ان ہوا یعنی القرآن، نہیں ہے قرآن مگر ایک یاد ہے جہان والوں کے لیے۔ وَكَأَيٍّ، کَأَيٍّ یعنی کتنے ہی، زیادہ، کثرت پر بولا جاتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، من آیَةٍ، آیتیں کیا ہے؟ موصوف ہے، فی السماوات، اور صفت ہے، ٹھیک ہے، یہ تمییز ہے، سمجھ آ گئی؟ وَكَأَيٍّ مبتدا ہے، یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، وہم معرضون عنہا، یمرون علیہ معطوف علیہ، وہم معرضون عنہا، اصل میں تھا انا متعلق، یہ معطوف علیہ مل کر یہ پھر کیا ہے؟ خبر ہے کہ این کے لیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرماتے ہیں ہاں جی ہاں جی۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہیں، شرک کرنے والے، وہ مشرکون، یہ بھی کیا مقبل سے حال ہے۔ افامین، کہ امن میں ہو گئے، اطمینان ہو گئے اس بات سے کہ آج ہے ان کے پاس غاشیۃ، ڈھانپنے والی چیز۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، سمجھ آ گئی؟ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ، سمجھ آ گئی؟ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا، ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی۔ او تأتیم الساعۃ بغتۃ، یا آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک، یہ بھی حال ہے۔ وہم لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہ ہو، یہ بھی حال ہے۔ قل، آپ کہہ دیجیے، حاضر یہ ملت اسلام، سبیلی، میرا راستہ، ہادی مبتدا، سبیل کیا ہے؟ خبر ہے۔ ادعو الی اللہ، میں بلا تو اللہ کی طرف، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بصیرت دل کی بنا میں نے آپ کو بتانا، دلیل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، انا میں، ومن اتبعنی اور وہ جنہوں نے میری پیروی، انا یہ تاکید ہے کس سے؟ ادعو میں جو انا ضمیر ہے اس سے، ومن اتبعنی، ومن مقبل پر کیا ہے؟ عاطف ہے، لیکن انا کے اس کی تاکید لائے ہیں، اس لیے کہ ضمیر مستتر پر عطف کرنے آپ لوگوں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے، اس لیے اس کی تاکید لے آئے پھر عطف کیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور پاک ہے اللہ کی ذات اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس صورت کا آخر ہے، اس میں توحید ہے، اس میں رسالت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، شرک سے براءت کا ذکر ہے، اس میں دعوت کا ذکر ہے، سمجھ آ گئی؟
وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى، آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی بھیجے ہیں، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے بستی والوں میں سے۔ اچھا ایک بات تھی، وہ میں کیا ذکر کر دوں آخر میں، جب قصہ ختم ہو گیا آخر میں جو دلچسپ بات ہے، جو چسکے والی بات ہے، اس کا تم بھی انتظار ہوگا، سمجھ آ گیا۔ وہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے نکاح ہوا تھا کہ نہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس بات کا تمہیں انتظار تھا کہ نہیں تھا؟ سمجھ آ گئی؟ تو بعض حضرات اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، یہ نکاح نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ جو ہے نا اس نے کیا کیا تھا، غلط کام کا ارادہ کیا تھا، اور اس کی طرف سے تو پوری کوشش کی گئی تھی، لیکن اللہ نے بچایا۔ تو پیغمبر کی بیوی جو ہے نا وہ بدکار تو ہو سکتی ہے، نہیں کیا نام ہے، استغفر اللہ، کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی۔ لوط علیہ السلام کی اہلیہ کافرہ تھی لیکن بدکار نہیں، نوح علیہ السلام کی اہلیہ کافرہ تھی لیکن بدکار نہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس لیے ایک جماعت تو بالکل انکار کرتی کہ نہیں ہوا تھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہوا تھا، بلکہ 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور نام بتاتے، ایک کا نام شاید افرایم بتاتے ہیں، دوسرے کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا، وہ بتاتے ہیں، سمجھ آ گئی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں زلیخا جو ہے نا وہ غلط خاتون نہیں تھی، وہ غلط نہیں تھی، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بس اس وقت وہ جو ہے نا ایسا ہو گیا، غلبہ ہو گیا اس پر اور اس کام کا ارادہ کر لیا، لیکن وہ بدکار خاتون نہیں تھی، وہ ایسا کرتے نہیں تھے، یہ کام وہ کرتے نہیں تھی، تو اس لیے اس کا جو پہلا شوہر تھا وہ فوت ہو گیا، تو اس کے بعد پھر حضرت یوسف سے نکاح ہو گیا۔ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بوڑھی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے جوانی بھی عطا فرمائی، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بات تو فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے نا مرد ہی بھیجے ہیں، کوئی بھی عورت نہیں بھیجی، کیونکہ مرد کا کام ہوتا ہے، پیغمبر کا کام ہوتا ہے ایک کے پاس جانا، دوسرے کے پاس جانا، دن کو جانا، رات کو جانا، خلوت میں جانا، جلوت میں جانا، سمجھ آ گئی؟ تو عورت یہ کام نہیں کر سکتی۔ اگر عورت کو پیغمبر بنایا جائے تو بس پھر مرد کسی اور چکر میں ہی ہوں گے، پھر پیچھے پیچھے پڑے ہوں گے، پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے، بظاہر تو ظاہر تو یہ کریں گے کہ ہم جو ہے نا ان کے ساتھ دعوت دینے جا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، دعوت، سمجھ کے تو پھر واقعی وہ گشت کریں گے، ٹھیک ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جی افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو فرمایا کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں کہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے گزرے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا البتہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اتقوا، سمجھ آگے؟ اصل اتقوا کیا تھا؟ اتقا یو، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اتقا یو، اتقا یو، تو یا متحرک مقبل مفتوح، تو یا کیا کر دیا اتقا، پھر تقاء ساکنین کی وجہ سے اتقا، افلا تعقلون، کہ بس تم عقل نہیں رکھتے، یعنی اتغفلون فلا تعقلون، فعاطف ہے اس کے لیے معطوف علیہ نکالیں گے، حتیٰ اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے،
حتیٰ غایت کے لیے ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل، موضوع فعل کے سے متعلق، حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب استیأس الرسل پیغمبر مایوس ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، اس ظنوا اور انہم، یہ ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا قول تو یہ ہے کہ ظنوا کی ضمیر پہ لوٹ رہی ہے رسول کی طرف، پیغمبروں کی طرف، اور انہم کی ہم ضمیر پہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ رسول۔ وقد کذبوا، اور جو کذبوا میں واو ضمیر نائب فاعل ہے، ان سے بھی پھر ظاہر ہے کہ یہی مراد ہے، رسول مراد ہے۔ تو ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے، انہیں دعوت دے دے کے مایوس ہو گئے، کوئی بھی ایمان نہیں لایا ان پر امتیوں میں سے، اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی نہیں آیا کہ عذاب آنا تھا، پیغمبر پر ایمان بھی نہیں لائے، اور اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا، کوئی مدد نہیں آئی، تو پیغمبر مایوس ہو گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا تھا، تو اس حال میں ہماری مدد آ گئی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یعنی یہ انہوں نے، ان کو ایسا وہم سا ہو گیا، خیال سا آ گیا کہ گویا کہ ایسا ہو گیا ان کے ساتھ، حقیقت میں مایوس نہیں ہو گئے، پیغمبر تو حقیقت میں مایوس نہیں ہوتا۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ترجمان القرآن جن کو کہا جاتا ہے، حبر هذه الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفسر، ان کی ایک روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد اخلفوا، کذبوا کی بجائے انہم قد اخلفوا، کہ ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی، کہ جو وعدہ کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے وہ کہ وہ پورا نہیں ہوا، یہ وہم سا ہو گیا، خیال سا ہو گیا، بشری تقاضا ہے، تو جاء نصر، تو ہماری مدد آ گئی۔ لیکن بعض حضرات فرماتے کہ نہیں، یہ پیغمبروں کے بارے میں جو ہے نا وہ ایسا خیال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وہ فرماتے کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ، ظنوا اور انہم کی ضمیر جو ہے نا یہ دونوں لوٹ رہی ہے امتیوں کی طرف، کہ جب پیغمبر ان کو دعوت دے دے کے مایوس ہو گئے، تو وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، اور امتیوں نے یہ گمان کر لیا کہ بے شک ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا تھا، یعنی پیغمبروں نے جو ان ساتھ ان کو کہا تھا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے تمہارے خلاف، تو پیغمبروں نے کہا کہ یہ تو امتیوں نے کہا کہ پیغمبروں نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا، سمجھ آ گیا؟ جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد آ گئی۔ جی تو مدد رہے، وہ عذاب کی بات ہے نا، اللہ کے بندے وہی مدد ہے نا، ان پر عذاب کی شکل میں پیغمبر ان کی مدد ہو گئی نا، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو دوسرا مطلب اس کا یہ ہے۔ تیسرا مطلب حتی اذا استیأس الرسل، کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، تیسری روایت میں یہ ہے کہ کذبوا پڑھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو باب تفعیل سے پڑھتے تھے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ ان کو جھٹلایا گیا، یعنی پیغمبروں کے امتیوں نے جب ان پر ایمان نہیں لایا تو انہوں نے خیال کر لیا کہ امتیوں کی طرف سے ان کو جھٹلایا گیا، ان کی بات نہیں مانی گئی، جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد آ گئی۔
سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس ضمائر کو جو ہے نا وہ ان کا مرجع معلوم کرنا بہت ضروری ہے. یا یہ آخری مطلب کے مطابق قد کذبوا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وظنوا انہم قد کذبوا، کہ پیغمبروں نے خیال کرے کہ بے شک ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، یعنی امتیوں کی طرف سے. سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ تو خیر بہرحال اس کو یہ بات سمجھنا جو ہے نا وہ مشکل جگہ ہے، مشکل مقام ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو ہماری مدد آگے فنجی من نشاء، تو نجات دی گئی، نجیا، ٹھیک ہے. یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول باب تفعیل، نجا ینجی تنجیتا. نجیا مجہول کا صیغہ ہے ماضی سے، واحد غائب کا، ٹھیک ہے، مذکر. تو نجات دے گئی جسے ہم نے چاہا. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، اور نہیں ٹالا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے. لقد كان في قصصهم عبرة، البتہ تحقیق ہے ان کے واقعات کے قصوں، پیغمبروں کے قصوں میں عبرت، یا ان کی امت ان کے قصوں میں عبرت عقل والوں کے لیے. الباب جمع لب کی، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ بات گھڑی ہوئی، لیکن تصدیق ہے اس چیز کی جو سے پہلے، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون، ایسے قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. یہ تصدیق الذی بین و تفصیل و سب عطوفات مل کر یہ لاکنہ کا کیا ہے؟ اسم ہے. لقوم میں موصوف صفت اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی ہاں کہنا چاہیے، یہ کہہ رہے کہ ذالک من انباء الغیب، نے کہا کہ سارے واقعات کی طرف اس میں اشارہ لوٹ رہا ہے. تو اس میں اشارہ جو ہے نا وہ تل کا آنا چاہیے، واقعات مراد ہے. تو مذکر کی مؤنث ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ مذکور کے حکم میں، یہ سارا مذکور. سمجھ آ گئی؟ اس لیے ذالک ہے اس میں اشارہ. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا،